السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز جہاں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا واقعات کہ وہ کون تھے، نبی تھے یا ولی اللہ تھے۔ قرآن کریم میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام 2 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا تھا۔ آیت نمبر 86، 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو، وہ سب کے سب نیک بندوں میں سے تھے۔ حضرت ذوالکفل کا ذکر دونوں بار حضرت ایوب کے قصے کے بعد فرمایا گیا ہے، اور شاید اسی لیے بعض مفسرین نے انہیں حضرت ایوب کا فرزند بتایا ہے اور ان کا نام بشر لکھا ہے، یعنی بشر بن ایوب، جبکہ ذوالکفل ان کا لقب تھا۔ حضرت شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ ذوالکفل حضرت ایوب کے بیٹے تھے، تاہم بیشتر مفسرین کے مطابق آپ اللہ کے نبی تھے جو بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے تھے۔ ابتدا میں حضرت الیسع کے خلیفہ تھے، بعد میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ احادیث میں آپ سے متعلق کچھ بھی منقول نہیں، تورات اور انجیل میں بھی تفصیلات دینے سے قاصر ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی بعثت کے وقت بنی اسرائیل میں کوئی خاص ایسا واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ تو قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کی اور اہل عقل و دانش کی بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے پیغمبر، سابقہ انبیاء کے حالات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہو۔ حضرت ذوالکفل سے متعلق مفسرین کے مختلف رائے ہے، بعض ان کی نبوت اور بعض ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ امام ابن جریر نے ان کی بارے میں لکھا ہے کہ ابن کثیر فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ آنا اور ان کے لیے تعریف اور توصیف کے کلمات سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ بیشتر مفسرین اسی موقف کی تائید کرتے ہیں، اور یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ذوالکفل حضرت حزقیل کا لقب ہے جو نبی تھے اور بنی اسرائیل کی اسیری کے زمانے میں مبعوث فرمائے گئے۔ بائبل کے مطابق جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے وہاں کے ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر عراق لے گیا، جہاں دریائے خابور کے کنارے ایک نئی بستی اس نے آباد کی جس کا نام اس نے تل ابیب رکھا۔ وہ یہودی وہاں کئی دہائیوں تک قید رہے، اور اسی قید کے دوران حضرت حزقیل کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل میں صحیفہ حزقیل تو موجود ہے، لیکن حضرت ذوالکفل کے سلسلے میں بائبل میں بھی خاموشی ہے۔ ذوالکفل کا لفظی ترجمہ صاحب نصیب ہے، تاہم اس کا ایک مطلب حق و انصاف کے ساتھ کفالت کرنے والا بھی ہے۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ حضرت ذوالکفل نیک اور صالح انسان تھے، اور چونکہ وہ اپنی قوم کی کفالت کرتے، ان کے درمیان حق اور انصاف پر مبنی فیصلے کرتے تھے، لہٰذا قوم نے انہیں ذوالکفل یعنی کفالت کرنے والا کہنا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنی قوم کے مذہبی رہنما اور اللہ کے نبی تھے۔ قوم کے تمام معاملات کی نگرانی اور کفالت اور ان کے اہم فیصلوں کو آپ ہی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم آپ سے بے حد خوش تھی، چنانچہ انہوں نے آپ کو ذوالکفل کہنا شروع کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک شخص کے ضامن بن کر کئی برس تک قید و بند کی سہولتیں آپ نے برداشت کیں، لہٰذا ذوالکفل کہلانے لگے۔ ایک اور روایت کے مطابق ملک شام کا بادشاہ بزرگی، معاملہ فہمی، پاکیزہ اخلاق، شیریں کلامی اور نفیس عادات و اطوار کی وجہ سے
آپ کو بہت پسند کرتا تھا اور آپ اس کے دربار میں بآسانی چلے جایا کرتے تھے، جہاں بادشاہ مذہبی معاملات میں آپ سے مشورے بھی کرتا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ بنی اسرائیل سے سخت عداوت اور دشمنی رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بنی اسرائیل کے بہت سے مذہبی رہنماؤں کو قید میں ڈال کر ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت ذوالکفل کو جب اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور درخواست کی کہ ان سب کو قتل کرنے کی بجائے ان سب قیدیوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ حضرت ذوالکفل ان کی اصلاح کر سکیں۔ بادشاہ نے قیدی اور ان کے حوالے کر دیے۔ وہ انہیں اپنے گاؤں میں لے آئے جہاں کئی دن مہمان رکھا اور اس کے ساتھ نہایت عزت اور احترام کا سلوک کیا۔ پھر آپ نے انہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ایک دن حضرت الیسع نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی حیات میں ہی تم میں سے کسی نیک شخص کو اپنی خلیفہ نامزد کر دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکے اور تمہیں دین کی تعلیم دے سکے، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو میری 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ اور میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ شخص کہ جسے میں انتخاب کروں گا وہ دن بھر روزہ رکھتا ہو۔ دوسری میری شرط یہ ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اہل مجلس پر ایک سکوت طاری ہو گیا، بالکل خاموشی چھا گئی کہ اچانک دور کونے میں بیٹھے ایک عام سے آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں آپ کی تینوں شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت الیسع نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم تینوں پر پورے اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی گئی۔ اگلے دن حضرت الیسع نے پھر اپنا سوال دہرایا اور وہی 3 شرائط رکھی۔ مجمع میں خاموشی ٹھہر گئی، کوئی بندہ نہ بول سکا۔ آخر کار پھر وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا کہ میں آپ کی تینوں شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں اور میں ان شرائط پر پورا اتروں گا۔ لہٰذا حضرت الیسع نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور وہ شخص جنہیں انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا ان کا نام حضرت ذوالکفل تھا۔ اور ابلیس اسی مجلس کے ایک کونے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسے برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ذوالکفل کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی جائے تاکہ وہ ذوالکفل جو ہیں وہ اپنے کام میں ناکام ہو جائیں اور جو ذمہ داری انہوں نے لی ہے اس میں ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑے۔ لہٰذا شیطان نے حضرت ذوالکفل کو اپنے نیک ارادوں سے اور کاموں سے ہٹانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور کہ کیسے اس نے چالیں چلی اور اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ حضرت ذوالکفل کو اپنے کام سے نہ ہٹا سکا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔